ترخان دکان بند کر کے گھر گیا تو کہیں سے گھومتا پھرتا ایک سیاہ کوبرا ناگ اس کی ورکشاپ میں گھس گیا۔ یہاں بظاہر تو ناگ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی ادھر سے ادھر اور اوپر سے نیچے جائزہ لیتا پھر رہا تھا کہ اس کا دھڑ وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر بہت معمولی سا زخمی ہو گیا۔ گھبراہٹ میں ناگ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ڈنگ مارا۔ فولادی آری پر زور سے لگے ڈنگ نے آری کا کیا بگاڑنا تھا، الٹا ناگ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس بار خشونت اور تکبر میں ناگ نے اپنی سوچ کے مطابق آری کے گرد لپٹ کر اسے جکڑ کر اور دم گھونٹ کر مارنے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ دوسرے دن جب ترخان نے ورکشاپ کھولی تو ایک ناگ کو آری کے گرد لپٹے مردہ پایا، جو کسی اور وجہ سے نہیں، محض اپنی طیش اور غصے کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ کہانی بھلے جاندار ہو کہ نہ ہو، عبرت اور سبق کے لیے چند اچھی باتیں اس سے اخذ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات غصے میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ حوادث کو، کچھ کاموں کو، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے۔ ضروری نہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں۔ ہمارے کچھ رد عمل ہمیں محض نقصان ہی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی لے لیں۔ اس لیے اس بات پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم طیش میں کیوں ہی آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی ضرور لائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔